والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مفتہم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، ایک دو دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. زیادہ تر امید ہے کہ کل کو 29 ذی القعدہ ہے، شاید شام کو چاند نظر آ جائے. تو اسی مناسبت سے عشرہ ذی الحج، اس کی فضیلت اور اسی کے متعلق عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے، یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لیں، ناخن کٹوا لیں، غیر ضروری بال کاٹ لیں، اور پھر جب ان کی قربانی ذبح ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ حجامت بنوائیں. یہ مستحب ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اگر کسی نے عشرہ ذی الحج کے درمیان بال کاٹ دیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی یا قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا، بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر جو یہ کام کرے گا اس کے لیے فضیلت بہت ہے. مشائخ نے لکھا ہے اصل میں یہ مشابت ہے حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اب انہیں اجازت نہیں ہے بال کا کاٹنا، ناخن کا کاٹنا. تو فرمایا یہ ان کے ساتھ مشابت ہے اور یہ ایک عاشقانہ انداز ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے. دنیا کے عاشقوں کا حال دیکھیں نا جی، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کتنے یہاں پہ پاگل پھرتے ہیں جی، عشق میں ناکامی کی وجہ سے پاگل ہو گئے، عشق میں ناکامی کی وجہ سے یہ حالت اختیار کر لی. اور یہ مولا کا عشق ہے کہ جس کے اندر عقل میں کمی نہیں آتی بلکہ اور بھی زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کا عشق ہے
انسان ذلیل و رسوا نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے عاشقوں کو جوتے پڑتے ہیں اور اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ دنیا کے عاشقوں کو جوتے پڑتے ہیں اور جو اللہ کے عاشق ہیں ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ۔ عاشقانہ انداز اختیار کرو چند دن کے لیے، ساری عمر کے لیے نہیں، چند دن، 5 دن 10 دن۔ بھائی یہ جو عاشقانہ انداز ہے، فرمایا جو حاجیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جو ان کی مشابہت اختیار کریں گے، وہ بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا خلوص، جس کا مفہوم فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ نے حاجیوں کی مشابہت اختیار کی، آپ کا شمار انہی میں سے ہوگا انشاءاللہ۔ آج لوگ فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کر کے، کافروں کی مشابہت اختیار کر کے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کر کے فخر کرتے ہیں۔ آپ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ کم از کم تو نے ہمیں اپنے محبوب کی شباہت تو عطا فرما دی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں، ظاہری شباہت تو بناؤ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ کل